بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی۔ جی اگلا سوال یہ کہ آپ کی کوئی تقریر بھی آپ کے دو بابوں شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو آپ علمی کتابی مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ان دو بابوں کے نام سن سن کے میرے کان ہی پک چکے ہیں، تو کیا آپ اہل حدیث کا ترجمان ہیں؟ نہیں جی، ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے نام لیے جاتے ہیں، آپ کے کان پکانے کے لیے نہیں لیے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں نا، ان کے نزدیک تو حدیث کوئی بھی کتاب میں آ گئی، وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ حدیث میں آیا ہے وہ جھوٹی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس لیول کی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اہل حدیث چونکہ تھوڑے یعنی ایک اس اسماء و رجال کے علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، تو بخاری مسلم کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے۔ جب بھی ہم بخاری مسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بولتے کہ اسے شیخ البانی یا شیخ زبیر الزئی صاحب نے صحیح کہا۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی حدیث کی کتاب سے حدیث کوٹ کرتے ہیں تو اکثر ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی اہل حدیث کے اوپر گراں گزرتی ہیں، پھر ہمیں ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بابے ہیں، اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ دیوبند بریلوی کے اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مشکات کے اندر حدیث آ گئی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو تو اسے غرض ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بس حدیث ہے، کتاب میں آگی بہت ہے۔ عمل تو خیر انہوں نے کوئی نہیں کرنا، عمل تو انہوں نے بخاری مسلم کے اوپر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا، لیکن ماننے کی حد تک ہو جاتا ہے۔ یہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے، عمل کرنا نہ کرنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے بابے نہیں ہیں، بلکہ جن کے بابے ہیں نا ان کو چونکہ وہم ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بابوں نے چونکہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں، علی ہمارے بابوں کی غلطیاں حدیث سے نکالتا ہے تو یہ حدیثیں شاید ضعیف ہوں گی، اس لیے ہمارے بابوں نے نہیں ہمیں بتائی، تو ہم کہتے ہیں نہیں سر، آپ کے جو دو بڑے بابے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث حوض جو ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہا کے بارے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور شیخ البانی کے والے سے پورے اس کے کومنٹس بھی اس کے اندر ڈال دیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھی بھونکیں گے۔ اب یہ جب حدیث میں نے بیان کی جنگ جمل کے حوالے سے، اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو میں نے صدیوں سے کتابوں میں موجود تھی، یعنی میں نے کوئی دریافت تو نہیں کر لی تھی، لیکن پہلے سے موجود تھی۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں لیا ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا کہ قال شیخ البانی اور شیخ ارنوت نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حیثمی نے صحیح کہا، امام شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے صحیح کہا۔ یہ سارے میں نے والے اس لیے بتائے کہ جن لوگوں کو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہونی تھی سیدنا علی کی عظمت کے اوپر، تو ان کو یہ بات پھر سمجھ آ جائے، پھر میں ان کے ریفرنس سے کوٹ کرتا ہوں۔ میرے بابے نہیں سر، جن کے بابے ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ تو میں صرف ان کے ساتھ تو نہیں کرتا، میں تو احمد بریلوی صاحب کے حوالے نہیں کوٹ کرتا کہ انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر پہ جھکنا حرام، قبر کو بوسہ دینا حرام، قبر پہ دیا جلانا حرام۔ تو کیا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں احمد بریلوی آپ کا بابا ہے، آپ اس کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ ادروائز بخاری مسلم میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق۔ ایون میں نے شیخ زبیر الزئی اور شیخ البانی کے خلاف بھی میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ میرے بابے ہوتے ہیں، سر آپ تو اپنے بابے سے اختلاف کی جرت نہیں رکھتے ہیں، میرا تو شیخ زبیر صاحب کے خلاف کلپ چڑھا ہوا ہے قبر رسول کی حاضری پہ۔ ان کا یہ موقف ہے کہ روضہ شریف کی جالی کے سامنے آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کو اندر قبر تک نہ کوئی لے جائے۔ تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب بھی دیا تھا، عملی تواتر سے بھی بتایا تھا کہ سر جب آپ قبرستان کی دیوار کے اوپر السلام علیکہ یا اہل القبور، وہ تو ضعیف ہے روایت ترمذی والی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی مسلم شریف والی پڑھتے ہیں، تو وہ قبرستان تو میانی صاحب قبرستان تو 10 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں گے جی یہ اس دیوار پہ آپ نے پڑھا تو 10 کلومیٹر دور کیسے پہنچے گی آواز؟ تو روضہ شریف کے پیچھے بھی قبر شریف ہے، جب جالی کے سامنے کو پڑھے گا پہنچ جائے گی، اللہ پہنچا دے گا، وہ اس طرح کی پہنچنے والی نہیں ہوتی۔ تو میرا کلپ ان کے خلاف ہے۔ شیخ البانی کے خلاف میرا کلپ موجود ہے۔ شیخ البانی کا موقف یہ ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف دنیا میں 3 مسجدیں جن میں اعتکاف ہو سکتا ہے رمضان کا، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔
مسجد ایلیا جو مسجد اقصی ہے، تو میں نے ان کے خلاف کلپ بنایا تھا کہ بھئی یہ حدیث ہی کمزور ہے جس کے اوپر آپ نے بیان کیا ہے، اس میں سفیان بن عیانہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن میں تو واضح طور پہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، اور وہ پوری ڈیٹیل ہے، اس میں تو کوئی کلیریفائی نہیں کیا گیا، اور امت کے اجماع اور عملی تواتر نے شیخ البانی کے اس مسئلے کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں البانی صاحب سے کئی مسئلوں کے اندر اختلاف بھی کرتا ہوں۔ سر مجھے تب بابا ہونے کا تانا دیں کہ مجھے آپ کو بریلوی عالم دکھائیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے بابوں کا رد کرتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے بابے تو ہیں امام بخاری، امام مسلم۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہے، میں کس کا ایجنٹ ہوں، کہنے یہود و نصارہ کے ایجنٹ، میں ان کا ایجنٹ ہوں اور یہ نبی الاسلام کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایجنٹ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہماری تو نیگیٹو ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایجنٹ ایک قانونی جوڈیشری کا ورڈ ہے، ایجنٹ کہتے ہیں جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا کسی کا، اسے ایجنٹ بولا جاتا ہے۔ سر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ایجنٹ ہیں نبی علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام ایجنٹ ہیں اللہ کے۔ یہ لیگل ورڈ ہے، یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے۔ تو سر ہم ایجنٹ ہیں ان محدثین کے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں سے باغی ہیں، ان بابوں کو نہیں ہم مانتے۔ ٹھیک ہو گیا علی بھائی؟ اسی میں ضمناً سوال ہے کہ اسماء و رجال کے حوالے سے دیوبند اور بریلویوں کے اندر کوئی ایسے محدثین موجود ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکے؟ ہاں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں۔ میں نے حیات النبی والے لیکچر میں عباس رضوی صاحب کو کوٹ کیا تھا بریلویوں کے، کہ انہوں نے اس حدیث کو اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، کہ جو شخص میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے اور کہا اس میں اعمش کی تدلیس ہے، اس میں نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندیوں میں فوت ہو چکے ہیں، عمار خان ناصر کے جو دادا ابو تھے، اور یہ زاہد الراشدی صاحب جن کے بارے میں میرا کلپ آیا تھا، ان کے والد صاحب، ان کو میں نے کوٹ کیا ہے۔ غلام مسعود سعیدی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں ہوتے تھے، وہ اسماء و رجال کا علم رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کوٹ کیا ہے، میں کرتا ہوں ان کو کوٹ۔ لیکن یہ کوٹ کرنا پڑتا ہے ادر دین بخاری اور مسلم۔ جب بخاری مسلم کا کوئی ریفرنس ہے پھر تو ہمیں کوٹ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ صحیحین پہ اتفاق ہے، باقی کتابوں میں ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاں ضرورت پڑتی ہے ضرور کوٹ کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جن حدیثوں کو میں اہل حدیث کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں، بریلوی دیوبندی تو ان کو آلریڈی مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اہل حدیثوں کو منوانے کے لیے، کیونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا زوم ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف کا راگ انہوں نے لاپا ہوا ہے نا۔ دیوبند بریلوی تو کہتے ہیں صحیح حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جن کا مسئلہ ہے ان کو وہ دوائی دینی پڑتی ہے نا، بابے نہیں ہے، دوائی دینی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ تھوڑا رحم کھایا کرو ساڑھے تک، ٹھیک ہو گیا۔